ہمارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ پڑھیے یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو مارے نیارے ہوئے ہیں۔ کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ آپ کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، آپ کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ یا نبی یا نبی یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ قبلہ حضرت صاحب تشریف لے آئے ہیں، نعروں کی گونج سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری۔
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه، مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز و محترم علماء ذی وقار، برادران دین و ملت، مرکزی جامع مسجد نور منڈی سکھے کی میں 10 روزہ محافل
ذکر شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 7ویں نشست میں آج ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے صمیم قلب سے سپاس گزار ہوں، شکر گزار ہوں اپنے مخدوم و محترم فخر السادات شہنشاہ خطابت صاحبزادہ عالی مرتبت حضرت علامہ مولانا پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب چشتی صابری دامت برکاتہم العالیہ کا کہ انہوں نے کمال محبت اور شفقت فرماتے ہوئے آج کی محفل میں حاضری کے لیے مجھے حکم دیا۔ میں ان کے حسب الارشاد آج کی محفل میں حاضر ہو کر قلبی مسرت، قلبی راحت محسوس کر رہا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قبلہ سید صاحب کو صحت و سلامتی، عافیت، عزت و آبرو کے ساتھ تعدیر دین و مسلک کی بے باک ترجمانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ان کا سایہ عاطفت اہل سنت و جماعت پر رب ذوالجلال دراز فرمائے۔ آپ تمام حضرات جس محبت، جس عقیدت سے ان محافل میں شرکت فرما رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر آپ حاضری دے رہے ہیں، تمام آنے والے عاشقان رسول، محبان صحابہ و اہل بیت کے لیے میں دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال شہدائے کربلا کے تصدق میں اہل بیت اطہار کی عزت اور عظمت کے توسل سے تمام حاضرین کو برکات دارین عطا فرمائے۔ جن مبارک اور پاک ہستیوں کے ذکر کے لیے ہم جمع ہیں، ان کے فیضان سے اللہ کریم سب کو مستفیض اور مستنیر فرمائے۔ شہادت ایک منصب ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ میں ان لوگوں کی عزت، ان کے مقام، ان کے مرتبہ اور ان کی عظمت شان کو بیان فرمایا۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جانی قربانی دیتے ہیں، ان لوگوں کی عزت و عظمت رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں اجاگر کی، اور بے نیاز رب نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ مارے جائیں، اللہ کے راستے میں لیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھنے کے لیے جس شعور کی تم اس شعور سے خالی ہو، اس لیے شہید کی زندگی کی کیفیت اور ماہیت کو تم نہیں سمجھ سکو گے، تمہیں شعور ہی نہیں۔ رب ذوالجلال نے ان لوگوں کو حیات جاویدانی عطا کی ہے،
انہیں زندگی بخشی ہے، اس لیے جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون۔ اس آیت کریمہ میں بے نیاز رب نے اللہ کے راستے میں قتل ہونے والوں کو، جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو مردہ کہنے سے روک دیا ہے، انہیں روکا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو۔ اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے ان لوگوں کو مردہ گمان کرنے، مردہ تصور کرنے، مردہ خیال کرنے سے بھی منع کیا۔ اس آیت کریمہ میں انہیں مردہ کہنے سے روکا گیا، منع کیا گیا، لیکن دوسری آیت کریمہ میں بے نیاز رب نے جو اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیں، جانی قربانی دینے والے ہیں، انہیں مردہ گمان کرنے سے بھی منع فرمایا۔ آیت کریمہ سنیے، رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، انہیں مردہ تصور بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور انہیں اپنے رب کی بارگاہ سے رزق بھی عطا کیا جاتا، عند ربہم یرزقون، انہیں رزق بھی دیا جاتا۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور شہید کو اللہ نے جو عزتیں دی ہیں، جو عظمتیں دی ہیں، جو مقامات عطا کیے ہیں، جو بلندی عطا کی ہے، جو رفعت عطا کی ہے، اللہ کی ان عطاؤں پر شہید اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہی خوش ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، شہید بڑا ہی مسرور ہے، وہ بڑا ہی خوش ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے اسے جن عطاؤں سے نوازا ہے، جن انعامات سے نوازا ہے، تو شہید تو اس پہ بڑا ہی خوش ہے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اب جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، ان کے بارے میں قرآن مجید کی 2 آیتیں میں نے عرض کی، لیکن ان آیتوں میں شہید کا لفظ نہیں آیا۔ تو جو اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ان کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث شریف اس سوال کا جواب دے رہی ہے۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ جو اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اسے شہید کہتے ہیں؟ یہ بات ہمیں کس نے بتائی اور کہاں سے پتہ چلا؟ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث شریف ہے، حضور نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں مارا جائے، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، آمنہ کے لال فرماتے ہیں وہ شہید ہوتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، مارا جائے۔ کتنا مقام ہے شہید کا! یہ ایک مقام ہے، ایک منصب ہے، ایک مرتبہ ہے۔ شہادت ایک ایسا منصب ہے، ایک مقام ہے، جس کو پانے کے لیے، جس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اور شہید ہونے کے لیے اجلہ صحابہ کرام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرتے تھے، اے رب کریم مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کر۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مراد نبوت ہیں، جو مراد رسول ہیں، جو مطلوب مصطفیٰ ہیں، جن کو عرش والے رب سے مدینے والے آقا نے مانگ کر لیا تھا، عمر بن خطاب کو رب سے مانگ کے لیا تھا،
حضرت عمر نے جو حج اپنا زندگی مبارکہ کا آخری حج فرمایا تو واپسی پر آپ نے زمین پر لیٹے ہوئے تھے، آسمان کی طرف دیکھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر حضرت عمر فاروق اعظم دعا مانگ رہے، اللہم اجعلنی موتا فی سبیلک، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کر، وَاجْعَلْنِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، اور اس شہادت کی موت اگر آئے تو پیارے آقا کے شہر مدینہ منورہ میں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا مانگ رہے ہیں شہادت کی موت ملے اور شہر مدینہ میں ملے۔ یہ دعا میدان عرفات سے واپسی پر حضرت عمر نے مانگی، یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ شہر بھی مدینہ منورہ، دیار حبیب، محراب بھی پیارے نبی کریم کا، مصلی بھی پیارے نبی کریم کا، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 26 ذی الحجہ کو حملہ ہوتا ہے، خود کش قاتلانہ حملہ ہوا حضرت عمر فاروق اعظم پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور محرم شریف کی پہلی تاریخ کو آپ نے جام شہادت نوش کر لیا، شہادت کی تمنا کی، آرزو کی، مدینہ منورہ میں شہادت کی موت مانگی۔ رب ذوالجلال نے اعلیٰ درجے میں دعا قبول کی کہ موت بھی شہادت والی ملی، اور شہر رسول بھی ہے، دیار نبی بھی ہے، دیار حبیب بھی ہے، اور محراب النبی میں حضرت عمر فاروق اعظم کو شہید کیا گیا۔ شہادت ایک منصب ہے، ایک مقام ہے جس کو پانے کے لیے تمنا کی جاتی تھی۔ اور یاد رکھیے جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں قیامت تک لوگ شہادت پاتے رہیں گے، اور گزرے ہوئے زمانوں میں بھی لوگ شہید ہوتے رہے، اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ دیتے رہے، لیکن ان شہداء کی عزت و عظمت کا کیا کہنا، ان شہداء کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا جن کو زبان رسالت سے شہید کا لقب ملا، جن کو زبان رسالت سے شہید کا لقب ملا ہے، ان کی عزت و عظمت کا مقابلہ کوئی شہید نہیں کر سکتا، کیونکہ آمنہ کے لال نے ان کو اپنی زبان اقدس سے شہید کا ٹائٹل، شہید کا لقب اگر ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ میں ایک حدیث شریف آپ کو مشکات شریف سے سنانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ کا وہ باعظمت اور باوقار پہاڑ جس کا نام جبل احد ہے، اور جبل احد مدینہ منورہ کا وہ پہاڑ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوا جبل یحبنی و احبہ، فرمایا احد پہاڑ وہ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم جب احد پہاڑ پہ جلوہ گر ہوئے تو آپ کے معیت میں، آپ کی صحبت میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، جو جبل احد پہ حضور کے ساتھ تشریف لے گئے، اور جیسے ہی میرے آقا کریم نے جبل احد پہ ورود مسعود فرمایا تو جبل احد جو ہے وہ خوشی سے جھومنے لگا، وجد میں آ گیا، لرزنے لگا۔ جیسے ہی احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پائے اقدس سے جبل احد کو ٹھوکر ماری، اور پائے اقدس کی ٹھوکر مار کے میرے آقا نے فرمایا اثبت احد، اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ سکھے کی منڈی کے غیور عاشقان رسول یہ نقطہ سمجھنے والا ہے اس حدیث شریف کہ شہادت تو ابھی ہوئی نہیں، شہادتیں بعد میں ہوئیں، لیکن آمنہ کے لال
ان کی شہادت کی خبر بھی دے رہے ہیں، ان کی شہادت کی اطلاع بھی دے رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ رب ذوالجلال نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو یہ مقام عطا کیا، یہ مرتبہ عطا کیا، یہ عظمت عطا کی کہ آنے والے واقعات کی میرے آقا کریم پہلے سے خبر بھی دے رہے ہیں، پہلے سے اطلاع بھی دے رہے ہیں۔ شہادتیں بعد میں ہونی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں احد پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید کھڑے۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت بڑی ہی باعظمت شہادت ہے کہ ان کی شہادت کی خبر بھی، اطلاع بھی رسول اللہ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عثمان غنی ذی النورین کی شہادت کی خبر بھی حضور دے رہے ہیں۔ یہ دو وہ عظیم شہید ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان، جن کو زبان رسالت سے شہید کا ٹائٹل بھی ملا، شہید کا لقب بھی ملا، جن کو حضور نے شہید کہا۔ اور تیسری ہستی پاک جن کی یادیں دل میں بسائے ہوئے، اور جیسے ہی محرم شریف کا چاند نظر آتا ہے اس ہستی پاک کے ذکر کی محافل سجائی جاتی ہیں، ان کی عزت و عظمت کو سلام نیاز پیش کیا جاتا ہے۔ اس ہستی پاک کو دنیا سیدنا حسین کے نام سے جانتی اور پہچانتی۔ حاضرین محترم، امام عرش مقام، امام عالی وقار، امام عالی مرتبت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، وہ عظیم ہستی ہے، وہ عظیم ذات ہے جن کے بچپن میں ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی، جن کے بچپن میں ان کی شہادت مشہور ہو گئی تھی۔ خبر کیسے مشہور ہوئی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، امام حسین بالکل کم سن ہیں، 4.5 سال 5 سال کی عمر ہے۔ سیدنا امام علی وقار سیدنا حسین پاک رضی اللہ عنہ کھیلتے کھیلتے حضور کی گود میں آئے۔ میرے آقا کریم آپ دیدہ ہو گئے۔ جب آپ دیدہ ہوئے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ حسین کھیلتے ہوئے آئے اور چھلانگ لگا کر آپ کی آغوش میں، آپ کی گود میں بیٹھ گئے، تو حضور ہم نے دیکھا کہ آپ دیدہ ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، حضور خیریت تو ہے؟ یہ رونا، یہ آنسو اور چہرہ بھی مغموم ہو گیا، حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا اسے دل پہ لکھ لیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، اتانی جبرائیل، میرے پاس ابھی جبریل آیا ہے اور اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے، ان امتی ستقتل ابنی ھذا، کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ سید الشہداء کربلا، نواسہ سید الابرار سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت باقی تمام شہداء سے اس لیے منفرد ہے، ممتاز ہے کہ آمنہ کے لال نے ان کے بچپن میں امام حسین کی شہادت کی خبر بھی دی، حضور نے اطلاع بھی دی، اور آپ کے بچپن سے تمام صحابہ، تمام اہل بیت یہ جانتے تھے کہ حسین ابن علی کربلا میں شہید کیے جائیں گے۔ دوسری حدیث شریف، ایک حدیث شریف تو میں نے یہ سنائی، اب دوسری حدیث شریف دیکھیے۔ حضرت ام فضل جو نبی کریم علیہ السلام کی رشتے میں چچی لگتی ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی چشمان مبارک میں آنسو ہیں اور چہرہ اقدس آقا کریم پر افسردگی ہے۔ ام فضل نے پوچھا، حضور میں دیکھ رہی ہوں چہرے پہ افسردگی بھی ہے، آپ مغموم بھی ہیں اور آپ دیدہ بھی ہیں، اے آقا یہ رونے کا سبب کیا ہے اور مغموم ہونے کا کیا سبب ہے؟ میرے آقا نے انہیں بھی فرمایا
اے ام فضل میرے پاس جبریل آئے ہیں اور مجھے اللہ کا پیغام دے گئے ہیں کہ میرا یہ بیٹا حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ ابن عساکر نے یہ روایت نقل اتانی جبرائیل ان امتی ستقتل ابنی ھذا بارض یقال لها کربلا۔ میرے آقا اطلاع دے رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور میرے آقا نے فرمایا یہ جبریل آئے ہیں میرے پاس، اتانی جبرائیل بتربتن تربتن حمرا، سرخ رنگ کی مٹی لے کے آیا ہے میرے پاس جبریل، مٹی لے کے آئے ہیں، وہ مٹی سرخ رنگ کی ہے، اور جبریل نے مجھے کہا یا رسول اللہ آپ کا یہ بیٹا حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا، اگر آپ فرمائیں تو میں آپ کو مقتل حسین کی مٹی نہ لا دوں، جہاں حسین کو شہید کیا جائے گا اس جگہ کی، اس میدان کی، اس مقام کی میں مٹی نہ لے آؤں؟ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں جبریل کربلا کی مٹی لے کے آئے سرخ رنگ کی، اور میرے آقا کو دی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین شہید ہوں گے، ان کے مقتل کی مٹی ہے، میدان کربلا کی مٹی ہے، نینوا کے میدان کی مٹی ہے، اس سرزمین سے میں خاک اٹھا کے لایا ہوں، یہ خاک کربلا ہے، یہ اس جگہ کی خاک ہے جہاں پر حسین کو شہید کیا جائے۔ میرے آقا کریم نے میں واقعہ کربلا تاریخ کی روشنی میں نہیں، تاریخ کی روشنی میں نہیں، میں صرف احادیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ احادیث ہے میں جو سنا رہا ہوں تاکہ ہم واقعہ کربلا کو سمجھیں اور دیکھیں کہ یہ دنیا کی تاریخ پر ایسا المناک، ایسا حادثہ اور سانحہ ہے جس کی یادیں ہمیشہ دلوں میں تازہ رہیں گی۔ میرے حسین پاک کا کیا مقام ہے، ان کے مقتل کی اطلاع بھی دی جا رہی ہے، شہادت کی خبر بھی دی جا رہی ہے، اور ان کے مقتل کی مٹی بھی ام سلمہ کو دی جا رہی ہے۔ یہ روایت، یہ حدیث شریف ابن عساکر جو محدث ہیں انہوں نے نقل کی ہے۔ یہ بڑے غور سے سننے والی یہ حدیث شریف ہے۔ وہ جو سرخ مٹی جبریل اور حضور کو پیش کی، نبی کریم علیہ السلام نے وہ خاک کربلا، وہ کربلا کی مٹی، وہ مقتل حسین کی مٹی حضور نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کس زوجہ مکرمہ کو مٹی دی؟ ان کا نام ہے ام سلمہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی۔ حضور کی 11 ازواج مطہرات ہیں، 11 ازواج مطہرات۔ میرے آقا نے کسی اور ام المومنین کو یہ مٹی نہیں دی، یہ مٹی عطا کی، کربلا کی مٹی، خاک کربلا، مقتل حسین کی مٹی حضور نے دی، تو ام المومنین ام سلمہ